السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعود، اور ایک بار پھر لیگلی کریکٹ سفیر پاکستان میں ہمارے ساتھ ہیں اٹارنی ایٹ لا نعیم ہارون ساکیہ صاحب، اور ایز یوزول ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور اس کے جوابات دیں گے، اور یقیناً آپ لوگوں کے آپ کو مسائل جو ہیں آپ لوگوں کے انشاءاللہ کوشش کریں گے تھرو سفیر پاکستان اور جیو ٹرانسمیشن کے تھرو آپ کو یہ سوالات کے جواب دے سکیں، تاکہ آپ اپنے مسائل جو ہیں جلدی اور میرے خیال سے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر سکیں۔ تھینک یو سر ایک دفعہ پھر، اور یقیناً آپ آج کل جس طرح سے ٹائم دے رہے ہیں اپنے اتنے مصروف ٹائم میں سے، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور آئی تھنک جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے جو سلائڈ چل رہی ہے اس میں ان کا ایڈریس بھی آ رہا ہے، ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، فون نمبر بھی آ رہا ہے، یو کین کانٹیکٹ ہم اینی ٹائم، اور ناٹ اینی ٹائم رات کو 2 بجے نہیں اللہ سے بہت ایمرجنسی ہو، لیکن یو کین کال ہم اور ای میل ہم۔ جی سر، بہت سے سوالات آج پھر ہمارے پاس ای میل پہ آئے ہیں اور بہت سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک سوال جو پچھلے ویک کا تھا وہ آپ اسی کے حوالے سے جواب بھی دے دیجیے گا پلیز۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے کیا ہے، کہ خاتون نے کیا ہے بلکہ، My husband was deported 3 years back. I am a US citizen. I sponsored him and he was interviewed last year. However, he was told that he needs to file for waiver for excludability. How can he do this successfully? ویل یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ میرا خیال ہے کہ لاسٹ ویک اس طرح کا سوال تھا کہ اگر ڈپورٹیشن ہوئی ہے تو کیا I-130 فائل ہونے کے بعد وہ بغیر کسی دقت کے واپس آ سکتے ہیں امریکہ میں؟ تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو کہ ڈپورٹ ہوا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اگر وہ US سٹیزن سے شادی کرنے کے بعد I-130 کا بینیفیشری ہو بھی جائے، تب بھی امیگرنٹ ویزا اس کو اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی شخص ڈپورٹ ہوا ہے تو اس کو ایک اپلیکیشن فار ویور آف ایکسکلوڈیبلٹی فارم I-601 فائل کرنا ہوتا ہے، اینڈ I-601 اٹس ویری ٹف ٹو گیٹ اٹ تھرو۔ I'll be just as straightforward with this lady because I don't want to give her any false hope. It's going to be very difficult, very tough. The standards are very tough. What they have to show is that if this person is not allowed back in the United States, then his immediate qualifying relative, which could be a US citizen or a green card holder husband, wife, child, or a parent, that person is going to suffer extreme and unusual hardship. Now, extreme and unusual hardship is very, very difficult to prove because it does not, the separation of the family always implies that there will be some level of hardship. So the normal circumstances which a person faces because of the separation or bifurcation of the family, those circumstances are not enough. Only economic disadvantage is not enough. There has to be something more than that, which is truly unusual and extremely hard. One example, and these are extreme examples, the case law is very, very negative on that. یہاں پہ جب ہم اس طرح کے کیسز فائل کرتے ہیں، فرض کیجیے ویور آف ایکسکلوڈیبلٹی آپ یہاں فائل کریں، تو آپ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ جس ملک میں ان کو بھیجا جائے گا ڈپورٹ کر کے، وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے۔ مثلاً ایک خاتون گواٹامالا کی تھی ہمارے پاس، جن کے 6 بچے تھے، اور جس زمانے میں ان کی ڈپورٹیشن چل رہی تھی تو گواٹامالا کے اندر بہت شدید قسم کا طوفان آیا، جس کی وجہ سے اس ملک کی اکانومی تقریباً وائپ آؤٹ ہو گئی۔ اس سچویشن کو ایکسٹریم اینڈ انیوژول قرار دیا گیا۔ اب وہ کیس ایک پریسیڈنٹ بن گیا کہ بقیہ جب بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کو ایکسٹریم اینڈ انیوژول سرکمسٹانسز کو فیس کرنا پڑے گا، تو سوال آتا ہے کہ کیا ان کی سچویشن اسی طرح کی ہے جیسے کہ اس خاتون کی تھی، کہ جس کے 6 بچے ہیں، جس کا اور کوئی والی وارث نہیں ہے، جس کو ہم ایسے ملک بھیج دیں جہاں پہ اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی، تو پھر کیا وہ عورت سروائیو کر سکے گی اپنے بچوں کے ساتھ، جس میں سے بیشتر US سٹیزن ہیں؟ ایسی سچویشن آپ کو ثابت کرنی ہوتی ہے، تو ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہے ویور آف ایکسکلوڈیبلٹی حاصل کرنا، اور اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنا، اٹس اے ویری ٹیکنیکل تھنگ. So she needs to understand that it's an uphill battle. It's going to be very tough. In order to get it done successfully, you need to meet the requirements of the law, and the law requires that you show something more above and beyond the normal circumstances which a separate family would usually face. Okay.
سر یہ جو نیکسٹ سوال ہے یہ بڑا عجیب سا سوال ہے, بڑا دکھ ہوا مجھے یہ سوال پڑھ کے بھی. تو ہاں, مائی سن واز اے گرین کارڈ ہولڈر. ہی اسپانسرڈ ہز وائف 5 years back. The I-130 was approved last year. After approval, my son died. His wife and their one child are in India. Can she still immigrate to USA? سب سے پہلے تو ان خاتون سے تعزیت. یہ یقیناً بڑی دلخراش سچویشن ہے کہ اگر آپ کسی بھی نارمل سرکمسٹانس میں کسی بھی فیملی ممبر کا چلے جانا, تو مائی کنڈولنسز ٹو ہر. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ان کی جو بیگم ہے, ان صاحب کی, جن کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا گرین کارڈ ہولڈر کے طور پہ, اور پھر ویزا میچورٹی سے پہلے وہ چل بسے ہیں, تو اس میں نارملی تو یہ ہے کہ وین دا پٹیشنر ڈائز دا پٹیشن ڈائز. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے جو ان پہ اپلائی کرتی ہے ہیومینیٹیرین بیسس پہ. اٹارنی جنرل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایسی سچویشن جو کہ ایگزیکٹ ان کی ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر ہے, اس نے اپنی بیوی کے لیے فائل کیا, بیوی انتظار کر رہی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب جو پروویژن ہے وہ لاء میں وہ یہ ہے کہ اگر اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو فائنینشیل اسپیکٹ ہے, کیونکہ جب وہ شخص جس نے اپلائی کیا تھا, جب وہ اپنی بیوی کو بلاتا تو اس کو ایک ایفیڈیوٹ آف سپورٹ دینا ہوتا ہے کہ جی فائنینشیلی آئی ایم ریسپانسبل فار دس پرسن ہو از کمنگ ان ٹو US انڈر مائی petition, and any child he or she is bringing in, they would be my financial responsibility. تو وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی اب نہیں پوری کر سکتے وہ صاحب, چونکہ وہ انتقال کر چکے ہیں. اگر کوئی کلوز فیملی ممبر اسٹیپ ان کرے, کلوز فیملی ممبر سے مراد ماں یا باپ یا بہن بھائی, تو وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھا سکتے ہیں اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, اگر وہ US سٹیزن ہیں یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور فائنینشیلی کیپیبل ہیں. تو ایک تو اسپیکٹ یہ ہو گیا. دوسرا اسپیکٹ جو زیادہ ٹربلنگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ جو شخص جہاں آنے والا تھا, اس کیس میں ان کی بیگم, ان کا میجر خاندان یہاں پہ ہے, ان کے پاس وہاں مستقل رہائش کا بندوبست نہیں ہے جہاں پہ وہ اس وقت ہیں, ان کے کوئی روٹس نہیں ہیں وہاں پہ, یا اگر روٹس ہیں تو ایسے ہیں جو کہ بڑے ویک ہیں, اور جو ان کے بچے ہیں وہ شدید قسم کی مشکلات فیس کریں گے اگر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نہ لائے گئے. تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جی پٹیشنر وین دا پٹیشنر ڈائز دا پٹیشن ڈائز, یہ جو ایک جنرل رول ہے وہ اپلائی نہیں کرتا اس صورت میں, اس ایکسیپشن کے ساتھ. لیکن اس ایکسیپشن سے اویل کرنے کے لیے, اس ایکسیپشن کو اویل کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے کوئی دوسرا کلوز فیملی ممبر موجود ہے who can actually step in and take over the responsibility which the deceased would have taken over. And secondly, the person who is immigrating can show that there is really a need for a humanitarian need for this person to be allowed to be immigrated to the United States. So yes, there is provision in the law. Whether they can prove it, that's another question. سر اسی میں ایک کوشچن اور اٹھتا ہے میرے ذہن میں کہ اگر اس کے کوئی اپلائی کرتا ہے, فرض کریں کسی والدہ نے اپلائی کیا, وہ یہیں پہ رہ رہے ہیں اور ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کیس ان کو اپروو بھی ہو جاتا ہے اور ان کو ورک ویزا بھی مل جاتا ہے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. وہ کیس ختم ہو جائے گا, کیونکہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین پٹیشنر اینڈ دا بینیفیشری, صرف ایک ریلیشن شپ میں ایکسیپشن ہے کہ میاں بیوی کا ہو. اچھا, اگر ماں نے کیا انتقال ہو گیا, بچوں کو نہیں مل سکتا, باپ نے کیا بچوں کو نہیں مل سکتا, بچوں نے کیا ماں باپ, تو کسی اور ریلیشن شپ میں یہ ایکسیپشن نہیں ہے, صرف ایک ریلیشن شپ میں ہے. گڈ آنسر, تھینک یو. اچھا سر, ایک اور سوال ہے, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین L1A اینڈ L1B ویزا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اس کمپنی میں جو آپ کو ٹرانسفر کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایل ویزا جو ہے وہ انٹرا کمپنی ٹرانسفری ویزاز ہوتے ہیں, یعنی ایک کمپنی جس کا آپریشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے باہر ہے, وہ آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس سے باہر سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. آپ ایز اے مینیجر بھی آپ آ سکتے ہیں اور ایز اے اسپیشلائز نالج پرسن بھی آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ ایز اے manager آتے ہیں تو آپ L1A پہ آتے ہیں, اگر آپ اسپیشلائز نالج پرسن کے طور پہ آتے ہیں تو L1B پہ آتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص سینئر مینیجر ہے کسی کمپنی کے اندر اور اس کو اس کی کمپنی ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے اپنے US آپریشن میں, تو وہ تو آئیں گے L1A پہ کیونکہ وہ مینیجر ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ ایک یونیک نالج رکھتا ہے جس کی کہ اس بزنس کو ضرورت ہے اور اس کو وہ ٹرانسفر کر رہا ہے, تو اب وہ شخص جب امریکہ میں آئے گا تو وہ ایز اے مینیجر نہیں آ رہا,
وہ اس یونیک اسکل کو یا ٹیکنیکل نالج کو لے کے آ رہا ہے جس کا کوئی وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. فار ایگزامپل ایک لیدر ٹینڈری ہے جی جو کہ پاکستان میں چل رہی ہے. فار ایگزامپل اس لیدر کی پروسیسنگ کے لیے ایک خاص آدمی ہے جس کو بڑی نالج ہے کہ کس طرح سے ٹیننگ پروسیس کیا جاتا ہے. اب وہی کمپنی یہاں پہ اگر اپنا آپریشن کھولتی ہے اور وہ اس آدمی کو یہاں بھیجتی ہے تو وہ ایک بڑی یونیک نالج لے کے آ رہا ہے, تو وہ L1B کے لیے کوالیفائی کرے گا. تو L1A از فار انٹرا کمپنی ٹرانسفرز ہو آر کمنگ ان مینجمنٹ کیپیسٹیز. L1B is again intra-company transferee for those people who are bringing in a specialized knowledge. گڈ. ثاقب صاحب بات کر کے آپ سے اتنا مزہ آ رہا ہے, آپ سے انفارمیشن لے کے بھی مزہ آتا ہے, لیکن کیا کریں وقت جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا ہمیں. تو آج کا جو ہے یہ پروگرام انہی سوالات کے ساتھ ختم کریں گے, انہی جوابات کے ساتھ ختم کریں گے, اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اتنے اچھے سوالات کے اتنے اچھے جوابات دیے. سوالات تو اچھے نہیں تھے لیکن جوابات اچھے تھے. اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں ایک دفعہ بتا دوں کہ ایڈریس نعیم ہارون ساقیہ صاحب کا ساقیہ لا گروپ. آپ یو کین کال ہم اور ای میل ہم www@sakyalawgroup.com. دوسرا ای میل ایڈریس ہے mail@immigrate2america.com. اور ان کا فون نمبر ہے 310-734-6300, اور دوسرا نمبر ہے 972-359-9274. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے سوالات اور نئی باتوں کے اور نئے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر. اللہ حافظ. تھینک یو سر.